XML DOM میں اب ہم دیکھیں گے کریٹ اے کمنٹ نوٹ. کس طرح سے ہم کمنٹس بھی کریٹ کر سکتے ہیں اپنے XML ڈاکومنٹ کے اندر تھرو DOM. تو اس کے لیے جو فنکشن ہے وہ ہے کریٹ کمنٹ، اور کریٹ کمنٹ جو ہے بیسیکلی ایک کمنٹ نوٹ کریٹ کرتا ہے اور اس کو ہم پھر ایسوسیٹ کروا سکتے ہیں اپنے XML ڈاکومنٹ کے ساتھ، اور اس چیز کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ڈیمو میں کریٹ کمنٹ ڈاٹ HTML. تو پہلے ہم ڈیمو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں سلائڈس پہ. ہم نے بکس ڈاٹ XML فائل کو اوپن کیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بک اسٹور کی انفارمیشن ہے، یا بک اسٹور بیسیکلی اس XML فائل میں ہم اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں. تو XML فارمیٹ میں ہم اسٹور کریں گے تو ہم ٹیگس بیسڈ اسٹوریج کریں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا روٹ ایلیمنٹ جو ہے بک اسٹور ہے اور یہ اس کا اینڈنگ ٹیگ ہے. اس کے اندر جو کچھ انکلوز ہے انفارمیشن یہ بک اسٹور سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، اور یہ سارے چائلڈ ہیں بک اسٹور کے. تو بک اسٹور میں ظاہر ہے ملٹیپل بکس ایگزسٹ کرتی ہیں، تو یہاں پہ سیمپل کے لیے ہم نے صرف 4 بکس کو یوز کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بک کو ریفر کرنے کے لیے آپ بک کا ٹیگ لگا رہے ہیں. اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ود ادر بکس آپ کیٹیگری کا ایٹریبیوٹ یوز کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کیٹیگری کی ویلیو کوکنگ، تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کوکنگ سے ریلیٹڈ کوئی بک ہے. اور یہ جو اس بک کے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹیگ کے اندر جو انفارمیشن ہے یہ بیسیکلی آپ کی جو ہے ٹائٹل جو ہے یہ اس بک سے ریلیٹڈ ٹائٹل ہے. تو یہ ایسوسیٹڈ انفارمیشن ہے آف دس بک. تو ٹائٹل اسی بک کا ہے. اس ٹائٹل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگلش سے ریلیٹڈ بک ہے یا انگلش لینگویج کی بک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل مینشن ہے. اسی طرح سے آتھر سے ریلیٹڈ انفارمیشن اس بک کی، ایئر کس ایئر میں پبلش ہو رہی ہے یہ بک، اور پرائس کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ملٹیپل بکس میں بھی یہی انفارمیشن ریپیٹ ہو رہی ہے، بٹ انفارمیشن ڈفرینٹ ہے ہر بک کے لحاظ سے. اب ہم چلتے ہیں کریٹ کمنٹ ڈاٹ HTML. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاک ٹائپ HTML، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HTML جو ہے وہ ہمارا روٹ ایلیمنٹ ہے. اس کے اندر باڈی کا ایلیمنٹ ہے، باڈی کے اندر ہم نے پیراگراف لگایا، اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈیمو کا ID لگا دیا. یہاں سے ہمارا اسکرپٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ اسکرپٹ جو ہے یہ اس کے اندر ہم جاوا اسکرپٹ لکھیں گے تاکہ وہ اس فنکشن کریٹ کامنٹ ڈاٹ HTML کو پروسیس کر سکے. تو یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے XML HTTP ریکویسٹ کا آبجیکٹ کریٹ کیا، اور اس آبجیکٹ نے XHTTP میں XML HTTP ریکویسٹ کا آبجیکٹ ریٹرن کیا. یعنی یہ XHTTP ایک ریفرنس ہے جو مینٹین کر رہا ہے XML HTTP ریکویسٹ. اور اگر میں اس کوڈ کو سمرائز کروں تو انفیکٹ یہاں پر ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ سرور جو ہے وہ ہمارے رسپانس کے جو ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے اس کا رسپانس دینے کے لیے ریڈی ہے اور سرور اویلیبل ہے. اگر یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں تو وہ مائی فنکشن کو کال کرے گا اور اس میں ہم XHTTP ریکویسٹ پاس کر دیں گے. جیسے ہم یہ پاس کریں گے ہماری بکس ڈاٹ XML میموری میں لوڈ ہو چکی ہوگی، اور یہاں پر XHTTP ریکویسٹ جو ہے یہ ہم XML ویریبل میں ریسیو کر رہے ہیں. کچھ ویریبل جو ہیں یہاں پر ہم نے کریٹ کیے ہیں، جیسے X ہے، نیو کامنٹ ہے، XML ڈاک ہے. XML ڈاک جو ہے اس میں ہماری جو ریکویسٹ ہم نے جو XML فائل جو ہے یعنی بکس ڈاٹ XML جسے میموری میں لوڈ کیا ہے اس کا ڈاکومنٹ ٹری جو بنا ہے وہ XML ڈاک میں ریٹریو ہو جائے گا اس کمانڈ کے تھرو. اور یہاں پر XML ڈاک ڈاٹ کریٹ کامنٹ، تو ہم ایک کمنٹ کریٹ کریں اس ڈاکومنٹ میں جس کا نام ہے ریوائزڈ، اور ریوائزڈ اپریل 2015. تو یہ کامنٹ ہم نے کریٹ کیا، تو انفیکٹ یہ نوڈ کریٹ ہوگی ود ٹیکسٹ ریوائز اپریل 2015، اور یہ نوڈ جو ہے نیو کامنٹ میں اسائن ہوگی. اس کے بعد ہم نے XML ڈاک ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم بک 0. تو جو آپ نے تمام بک میں سے صرف پہلی والی بک کی بات کر رہے ہیں تو وہ X میں اسائن ہو جائے گی پہلی بک. اب X ڈاٹ اپینڈ چائلڈ نیو کامنٹ، تو اس کا مطلب یہ لاسٹ میں کامنٹ ایڈ ہو جائے گا کہ یہ ریوائز ہوئی ہے اپریل 2015 میں. اس کے بعد ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی ID ڈیمو. تو آپ اس پیراگراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس ڈاکومنٹ میں بیسیکلی اس ایلیمنٹ کو سرچ کریں جس کا ID ڈیمو. تو یہ پیراگراف جو ہے یہ انفیکٹ وہ ہے
جس کا آئی ڈی ڈیمو ہے، تو اس کے انر HTML میں مینز ان دونوں پیراگراف کے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ کے درمیان آپ کوئی ویلیو، نئی ویلیو اسائن کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا ویلیو اسائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بک ایکس میں انفیکٹ فرسٹ بک ہے، اس کا لاسٹ چائلڈ جو ابھی آپ نے کامنٹ ایڈ کیا، انفیکٹ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی نوڈ ویلیو وچ مینز ریوائز اپریل 2015. تو یہ اس پیراگراف کے اندر یہ کانٹینٹ پیسٹ ہو جائیں گے اور وہ آپ کو براؤزر میں نظر آئیں گے. جب ہم اس فائل کو براؤزر میں چلاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیراگراف کے انر HTML میں ریوائز اپریل 2015 آ گیا. تو یہاں سے ہم جو ہیں اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح سے ہم ڈفرینٹ فنکشنز کے ذریعے نئی نوڈز کریٹ کر سکتے ہیں. وہ ایٹریبیوٹ کی نوڈ ہو سکتی ہیں، وہ ٹیکسٹ نوڈ ہو سکتی ہیں، سی ڈیٹا ہو سکتا ہے، کمنٹ ہو سکتا ہے، ایلیمنٹ نوڈ ہو سکتی ہیں. یعنی غرض یہ کہ ہم تمام XML ڈاکومنٹ کو پروسیس کر سکتے ہیں ڈوم میں لوڈ کرنے کے بعد، اور بآسانی اس میں اپڈیشنز اور ڈیلیشنز اور ایڈیشنز کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے کامنٹ نوڈ کو یوز کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ڈیمو کریٹ کامنٹ ڈاٹ HTML، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے بکس ڈاٹ XML فائل کو لوڈ کیا انٹو XML ڈاک یوزنگ اسٹیٹمنٹس. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ایک نوڈ کمنٹ نوڈ کریٹ کی، اور اس کمنٹ نوڈ میں ہم نے ایک انفارمیشن پاس کر دی جو بھی ٹیکسٹ انفارمیشن تھی، اور اس کو اپینڈ کر دیا ہم نے فرسٹ بک کے اندر، اور وہ بیسیکلی فرسٹ بک کی لاسٹ نوٹ کے طور پر اپینڈ ہو گئی. اور اس کے بعد ہم نے اسے پروسیس کر کے دیکھا کہ XML فائل میں وہ اوپن ہو رہی ہے یا نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ براؤزر میں وہ فائل اوپن کی، یا براؤزر میں ہم نے اس HTML فائل کو چلایا تو اس سے ہمیں وہ انفارمیشن جو کامنٹ ہم نے ایڈ کیا تھا وہ ہمیں ریٹریو ہو رہا تھا اس پیراگراف کے انر HTML میں. تو انفیکٹ میں اب کنکلوڈ کر دوں کہ ہم نے XML DOM تقریباً جو ہے اس میں بہت سارے نیو فنکشنز دیکھے جن کے ذریعے ہم ٹیکسٹ نوڈ اور ایٹریبیوٹ نوڈز اور کمنٹ، سی ڈیٹا، ان تمام کو یوز کر سکتے ہیں، نئی بنا سکتے ہیں یہ چیزیں. تو ہوپ فلی اس سے آپ کو DOM کی پروسیسنگ میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کسی بھی XML فائل کو تھرو جاوا اسکرپٹ پروسیس کر سکتے ہیں، اس کے اندر نئے کانٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں، نئی XML فائل پوری کی پوری جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ انفارمیشن کسی سرور کی ریکویسٹ پہ نئی XML فائل جنریٹ کر سکتے ہیں اور اویلیبل کر سکتے ہیں ٹو اندر سرور. تو یہ بیسیکلی ایک کمیونیکیشن موڈ ڈیولپ ہو رہا ہے بٹوین ٹو سرورس.